السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے یا مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اگر مالدار شخص کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور فقیر آدمی یعنی غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اگر قربانی سے پہلے بچہ جن دے تو اس کا کیا حکم ہے، یا گم شدہ جانور مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر مالدار شخص کا جانور گم ہو جائے، یعنی کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور وہ جانور قربانی سے پہلے گم ہو گیا، تو ایسی صورت میں مالدار شخص پر اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا لازم ہے، یعنی کہ اس کی جگہ دوسرا جانور خرید کر اور اس کی قربانی کرے۔ اسی طریقے سے اگر مالدار شخص کا جانور قربانی سے پہلے مر جائے تو اس کی جگہ دوسری قربانی اس کے اوپر لازم ہے، یعنی کہ دوسرا جانور خریدے۔ دوسرا یہ کہ اگر مالدار شخص کا جانور قربانی سے پہلے بچہ جن دے، یعنی کہ ایک شخص نے جانور خریدا قربانی کے لیے اور اس نے قربانی سے پہلے بچہ جن دیا، تو ایسی صورت میں مالدار شخص صرف جانور کی قربانی کرے، بچے کی قربانی کرنا مالدار شخص پر لازم نہیں ہے۔ اور اگر مالدار شخص جانور کو بدلنا چاہے، یعنی کہ جانور پسند نہیں آ رہا، جانور خرید کر لایا لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ موٹا تازہ جانور لوں، اس سے بھی زیادہ صحت مند لوں، خوبصورت اچھا عمدہ جانور لوں، تو مالدار شخص کے لیے گنجائش ہے، اختیار ہے کہ وہ جانور بدل سکتا ہے اور دوسرا جانور خرید سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فقیر شخص یعنی کہ غریب جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہے جس کو اس نے متعین کیا تھا۔ اب فقیر نے جانور خریدا لیکن قربانی کی نیت سے خریدا تھا، لیکن قربانی سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، تو ایسی صورت میں فقیر کے لیے دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے، یعنی کہ وہ دوسرا جانور نہیں خریدے گا۔ اور رہا مسئلہ اگر جانور مر گیا تو پھر بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ کوئی دوسرا جانور اس کی جگہ نہیں خریدے گا، اس کے اوپر دوسری قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر فقیر نے کوئی جانور خریدا تھا غریب نے اور اس جانور نے قربانی سے پہلے بچہ جن دیا، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ جانور اور بچہ دونوں کی قربانی اس کے اوپر لازم ہے، لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ بچے کا گوشت صدقہ کرنا فقیر کے اوپر لازم ہے، خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو بچہ ہے جو جنا تھا جانور نے اس کو بھی ذبح کرنا لازم ہے اور اس کا گوشت تقسیم کرنا صدقہ کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر فقیر شخص اپنے جانور کو بدلنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے اگر زبان سے کہہ کر قربانی کا جانور متعین کیا تھا، خریدا تھا، لیا تھا، تو اب اس کے لیے اجازت نہیں کہ یہ جانور بدلے، بلکہ اسی متعین کردہ جانور کی قربانی اس کے اوپر لازم ہے، دوسرا جانور نہیں بدل سکتا۔ گم شدہ جانور اگر مل جائے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر مالدار شخص کا جانور گم ہو گیا اور اس نے گم ہونے کے بعد دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدا، چونکہ اس پر لازم تھا تو اس نے دوسرا جانور خریدا، اب وہ گم شدہ جانور بھی اس کو مل گیا، تو اس کے لیے اختیار ہے کہ یہ دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرے، یہ اس کے لیے اختیار ہے۔ اور اگر فقیر کا جانور گم ہو گیا تھا اور اس نے کوئی جانور مزید قربانی کے لیے نہیں خریدا تو بعد میں اس کو وہ جانور مل گیا جو گم ہوا تھا، تو اس کے لیے صرف اسی جانور کی قربانی لازم ہے جو حاصل شدہ ہے۔ لیکن اگر فقیر شخص کا جانور گم ہو گیا تھا اور گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا اور بعد میں وہ جانور بھی مل گیا جو گم ہوا تھا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ حاصل شدہ اور جو خریدا تھا دونوں جانور کی قربانی اس کے اوپر لازم ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے۔ مالدار شخص کے لیے اختیار ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرے، لیکن غریب شخص یعنی کہ جو فقیر ہے اس کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔